جب بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن چلایا جاتا ہے یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی دین کی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے تو وہ بہت زیادہ اثر رکھتی ہے، جبکہ وہی بات، وہی قرآن کی آیت کچھ اور لوگوں کے لیے ان کی زندگی پر، ان کے موڈ پر، ان کے بیہیویئر پر کوئی فرق نہیں ڈالتی۔ تو ایسا انسان کے ساتھ تب ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد سے بہت عرصے تک غافل رہے، بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ کے فرائض سے دور رہے اور بہت زیادہ حرام کاموں میں انڈلج کرے، اور ایسا وہ کنسسٹنسی کے ساتھ کرے، یعنی بہت عرصے تک حرام کاموں میں انوالو رہے اور اس میں بڑھتا ہی چلا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایسے بندے کے لیے اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہدایت کے تمام راستے بند کر دیتا ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ پر ارشاد فرمایا ہے، جیسے سورۃ البقرہ کی 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ایسے لوگوں کے دلوں پر اور ایسے لوگوں کے کانوں پر اور ایسے لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈل جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ ان کے کان جو ہیں وہ سن سکتے ہیں حق کو، نہ ہی ان کے دل جو ہیں وہ حق کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کی آنکھیں جو ہیں وہ حق کو دیکھ سکتی ہیں۔ ایک اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، یعنی ان کے دل جو ہیں وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بڑی اچھی طرح بیان کیا کہ جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا، اور اگر تو وہ توبہ کر لیتا ہے اس گناہ سے تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا بلکہ اس گناہ پر مزید گناہ کرتا ہے اور پھر اور گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ شخص گناہ کرتا رہتا ہے اور ایک ایسی سٹیج آتی ہے کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ دل کی جو سٹیٹ ہوتی ہے یہ وہ سٹیٹ ہے جس پر قرآن پڑھا جائے یا کوئی نصیحت کی جائے تو یہ دیکھنے کے، سننے کے، سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، اس دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا، پھر یہ انسان ہدایت نہیں پا سکتا الا ماشاء اللہ۔ تو یقیناً آپ لوگوں نے یہ ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا اپنی زندگی میں کہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ دین کی ایک نہایت آرام سے سمجھ میں آنے والی بات جو بہت سیدھی سادی ہوتی ہے وہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں بالکل بھی نہیں آتی، چاہے آپ انہیں جتنا مرضی سمجھا لیں۔ وہ اپنی ضد پر اور اپنے جھوٹ پر، جس کی بیسز، جس کی فاؤنڈیشن ہی غلط ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ اپنی اس سوچ پر اڑے رہتے ہیں اور کبھی دین کی آسان بات کی طرف مائل نہیں ہوتے اور کبھی سمجھ نہیں پاتے، چاہے آپ ان کو جتنا مرضی ایکسپلین کریں۔ تو یہ دلوں کی اسٹیٹ تب ہوتی ہے جب انسان کے اندر سے اخلاص اور سنسیرٹی ختم ہو جاتی ہے اور انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو گناہ تو یقیناً ہم سب سے ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگوں سے گناہ نہ ہو، جیسے کہ حدیث میں بھی آ جاتا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن، کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جو ہے وہ خطا کار ہے، گناہ تو ہم سے ہوں گے، وخیر الخطائین التوابون، اور ان خطا کاروں میں سے، ان گناہ کرنے والے لوگوں میں سے بہترین گناہ گار وہ لوگ ہیں جو گناہ کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ کرتے ہیں۔ تو گناہ تو ہوں گے ہم سے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے بنیں، نہ کہ ہم وہ بنیں کہ ایک گناہ کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور اس پر کنسسٹنسی اختیار کریں۔ تو ہمیں اس چیز سے ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر بھی مہر نہ لگا دے اور ہم بھی اس سٹیج پہ نہ پہنچ جائیں کہ جس پر جب اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جائے اور آیات پڑھی جائیں اور حدیثیں پڑھی جائیں اور ہم کوئی ہدایت نہ پا سکیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔